تاریخ میں مسلمانوں نے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی اور پوری دنیا پر راج کرتے رہے، لیکن ہماری تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ جب مسلمان اسلام سے دور اور عیش و عشرت میں پڑتے گئے تب غیر مسلم ان کی اینٹ سے اینٹ بجاتے چلے گئے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی خلافتوں کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن کا عہد خلافت خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ مسلمانوں کی اس خلافت کی مجموعی مدت تقریباً 30 سال تک قائم رہی۔ خلافت راشدہ مسلمانوں کی سب سے عظیم اور بہترین خلافت تھی۔ مسلمانوں کی اس خلافت کی نمایاں خصوصیات یہ تھی کہ یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم تھی۔ خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کی دو اور عظیم خلافتوں کا آغاز شروع ہوتا ہے، جن میں خلافت عباسیہ مسلمانوں کی دوسری بڑی خلافت تھی۔ یوں تو خلافت عباسیہ کا نسب و نسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے جا ملتا ہے، لیکن اس خلافت کو عباسی خاندان کے دو بھائیوں الصفا اور ابو الجعفر المنصور نے 750 عیسوی میں قائم کیا تھا۔ عباسیوں کی یہ خلافت بنو امیہ کے خلاف ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی اس خلافت نے تقریباً 500 سال سے زیادہ عرصے تک حکومت کی، جو ایک تقریباً طویل دور تھا۔ اس طویل دور میں عباسیوں کے کل 37 حکمران برسر اقتدار رہے، جن میں ابو العباس الصفا، ابو الجعفر المنصور، مہدی، ہارون رشید وغیرہ شامل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ کی کتابیں خلافت عباسیہ کے کارناموں سے بھری پڑی ہیں، لیکن مسلمانوں کی اس خلافت کا خاتمہ مسلم امہ کے لیے ایک علمیت سے کم نہیں تھا۔ ناظرین، جو تو عباسی خاندان کے 37ویں خلیفہ مسلم باللہ کے ساتھ ہی اس خلافت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس خلافت کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کو اس کے اثر بغداد تک پھیلنا پڑتے ہیں، اور وہی بغداد جس کی بنیاد عباسی خلیفہ مسلم باللہ کے جد امجد ابو جعفر المنصور نے 762 عیسوی میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے قصبے کے قریب رکھی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹا سا قصبہ چند اشروں میں دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم شہر بن گیا۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے چپے چپے سے لوگ علم و فضل کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ تاریخی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ 9ویں صدی میں بغداد دنیا کا وہ واحد شہر تھا جہاں کا تقریباً ہر شہری پڑھ لکھ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ صرف یہ ہی نہیں بلکہ 775 سے لے کر 932 تک بغداد آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر تصور کیا جاتا تھا۔ ناظرین، خلافت عباسیہ کے عوامل چاہے جو بھی ہوں، لیکن اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں کہ آخری عباسی خلیفہ مسلم باللہ کا 16 سالہ دور خلافت زیادہ تر عیش و عشرت، غفلت اور غیر ضروری سرگرمیوں میں گزرا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ انہیں منگول جلگار کے کانوں کان خبر تک نہ ہوئی، اور ان کا ایک با اعتماد وزیر ابن الحل کلمی ان کے پہلو میں بیٹھ کر منگولوں سے رابطے کرتا رہا اور منگولوں کو بغداد پر حملے کی ترغیب دیتا رہا۔ لیکن عباسی خلیفہ کی یہ بدبختی کہ اسے اس کی کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی، لیکن اس کے بعد جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ جب منگولیوں نے عباسیوں کی عیش و عشرت اور غفلت دیکھی تو 1257 کو چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ ہلاکو خان نے حملہ کرنے سے پہلے مسلم باللہ کو ایک خط لکھا کہ لوہے کے ڈیلے کو مکہ ماننے کی کوشش نہ کرو اور سورج کو بجھی موم بتی سمجھنا چھوڑ دو۔ بغداد کی دیواروں اور فسیلوں کو خود ہی گرا دو اور اس کے ارد گرد خود ہی خندقوں کو صاف کر کے حکومت چھوڑ دو۔ یاد رکھنا، اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو نہ تو تمہیں زمین پر چھپنے کی جگہ ملے گی اور نہ آسمان پر۔ آخری عباسی خلیفہ مسلم باللہ نے اس کے خط کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ سمجھتا رہا کہ اس قدر وسیع اور عریض مسلم امہ اسے تنہا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ گویا اس نے ہلاکو خان کے جواب میں یہ خط لکھا کہ نوجوان جنگجو، 4 دن کی چاندنی میں تم اپنے آپ کو کائنات کا مالک سمجھ بیٹھے ہو۔ کیا تم نے یہ غور نہیں کیا کہ مشرق سے مغرب تک خدا کی ماننے والے اہل ایمان سبھی میری رعایا ہیں؟ تمہاری فلاح اسی میں ہے کہ تم اپنے قدموں واپس لوٹ جاؤ۔ ناظرین، دوسری طرف ہلاکو خان جو لگ بھگ 4 اشروں سے اپنی آبائی وطن منگول کو خیر آباد کہہ کر 4000 میل کی مسافت طے کر کے نہ صرف فتوحات کے نئے ریکارڈ قائم کر کے آ رہا تھا بلکہ اسے اپنی فوج پر پورا اعتماد تھا، اور دوسری طرف اس کا بھائی منگو خان بھی ثابت قدم رہا، جس نے منگول سے تازہ دم دستے بغداد بھجوانا شروع کر دیے۔ بلکہ ان کا دیکھا دیکھی آرمینیا اور جارجیا سے بھی خاص تعداد میں مسیحی فوج ہلاکو خان سے آ ملی، جو دراصل مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کا پرانا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ ناظرین، اس دور میں منگول فوج کو تکنیکی اعتبار سے بھی عباسی فوج پر کئی زیادہ فوقیت حاصل تھی، جو کہ اپنے وقت کے جدید ٹیکنالوجی سے لیس تھی۔ ہلاکو خان کی فوج میں انجینئرز کا باقاعدہ ایک یونٹ تھا۔ چنانچہ ہلاکو خان کی فوج نے جب منجنیقوں کے ذریعے آگ کے گولے دشمن کی طرف پھینکنا شروع کر دیے تو اہل بغداد اس آگ سے پھیلی ہوئی تباہی سے گھبرا گئے۔ انہوں نے اس سے پہلے اس طرح کی آگ برستی ہوئی نہیں دیکھی تھی۔ آگ برستی منجنیقوں نے جہاں ایک طرف لاشوں کے ڈھیر لگانا شروع کر دیے، دوسری طرف عباسی خلیفہ اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ اس نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان اور اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط بھی رکھی، لیکن ہلاکو خان نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی۔ آخر کا 10 فروری 1258 کو 13 دن کے محاصرے کے بعد عباسی خلیفہ کو ہلاکو خان کی فوجوں کے سامنے شہر کے دروازے کھولنا پڑے۔ عباسی خلیفہ مسلم باللہ کو ہلاکو خان کی فوج نے قید کیا اور اس کو چند دن قید کیا اور بھوکا اور پیاسا رکھا۔
जबकि अब्बासी खलीफा की राया के साथ हलाकू खान का वही सलूक था जो हलाकू खान का दादा चंगेज खान अपने दुश्मनों के साथ किया करता था। इसके बाद चंद दिन के बाद भूखे प्यासे खलीफा मुस्लिम बिल्ला को हलाकू खान के सामने पेश किया गया तो थोड़ी देर के बाद इसके सामने दस्तरखान लाया जाता है। कई दिन के भूखे खलीफा ने जब दस्तरखान उठाया तो देखा कि खाने के बर्तन हीरे जोरात से भरे पड़े हैं। इसके बाद हलाकू खान ने अब्बासी खलीफा को मुखातिब कहकर कहा कि इन हीरे जोरात को खाओ। इसके जवाब में अब्बासी खलीफा बोला, ये हीरे बला मैं कैसे खाऊं? इस मौके पर हलाकू खान ने इसे तारीखी अल्फाज कहे कि अगर तुम इन हीरों की जगह अपनी फौज के लिए तीर, तलवारें और बारूद वगैरह बना लेते तो शायद हम बगदाद में कभी भी दाखिल न हो सकते थे। इसके बाद अब्बासी खलीफा ने रोंदी हुई आवाज में कहा, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। हलाकू खान ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरते हुए खलीफा की तरफ नफरत से देखा और कहा, लेकिन अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा वो भी अल्लाह की मर्जी होगी। कहा जाता है कि इसके बाद हलाकू खान ने अब्बासी खलीफा के ऊपर तेज रफ्तार घोड़े दौड़ाए जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई और यूं मुसलमानों की एक अजीम सल्तनत का खात्मा हो गया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें जानने को मिली होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।